السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگا ہے اور ایک بہت بڑی فتح آج پی ٹی آئی کو ملی ہے، جو استعفے پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں میں دیے گئے۔ عمران خان سے ان استعفوں کے بعد حکومت نے ہینڈز اپ کر لیا ہے، پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا ہے۔ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز اس حوالے سے میں آپ کو شیئر کروں گا کہ حکومت کیوں جھک گئی ہے اور وہ کیا چاہ رہی ہے۔ پھر مریم نواز اور چنتخب حکومت کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا۔ باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ نظام یہی چلے گا لیکن چہرے بدلیں گے۔ خاص طور پر مریم نواز سے طاقتور حلقے تنگ ہیں اور ان کے دورہ جاپان سے خوش نہیں ہیں، اور یہ ٹک ٹاکر حکومت صرف اور صرف ہر جگہ پر اپنی تشہیر کر رہی ہے۔ ایون جاپان کے دورے پر بھی اپنی فیملی والوں یا اپنے قریبی لوگوں کو یا نوکر چاکروں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر کچھ تفصیلات ہیں جو آگے شیئر کریں گے۔ پھر پیپلز پارٹی سے پھر مسلم لیگ نون کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عام ترین اتحادی ہے پیپلز پارٹی اس حکومت کی، گو کہ پیپلز پارٹی کی منافقت کو دیکھتے ہوئے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر سابق ریٹائرڈ جنرل کا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ معافی اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو پھر جس نے 26 نومبر کیا، جس نے 8 فروری کیا، جو ججز اور چیف جسٹس ہیں، ان کی معافی کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے، استعفوں کے معاملے پر عمران خان سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی، اس میں اپنی پارٹی رہنماؤں کو خان نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹی سے فوری طور پر استعفے دے دیں۔ پھر یہ بھی ہدایت جاری کی، پھر یہ بھی پلان تھا کہ اس کی انٹینسٹی آہستہ آہستہ آگے بڑھائی جائے گی، یعنی پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے، پھر اس کے بعد سینٹ کی کمیٹیوں سے، پھر اس کے بعد اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ فائنلی عدالتوں کا بھی بائیک آؤٹ کیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں سٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دے دیے گئے ہیں۔ ان استعفوں کے بعد حکومت کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں سے پی ٹی آئی کے استعفے، حکومت کا پی ٹی آئی اراکین سے قائمہ کمیٹیوں سے دیے گئے استعفے فوری منظور نہ کرنے کا فیصلہ، حکومت کا تحریک انصاف کی پارلیمانی قیادت سے رابطہ، استعفے دینے کی پالیسی پر نظر ثانی اور پارلیمانی نظام کا حصہ رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ کیا کہ ہم استعفے ان کے منظور نہیں کرتے، بلکہ رابطہ کیا پی ٹی آئی سے اور کہا کہ آپ استعفے نہ دیں، واپس آپ کمیٹیز کو جوائن کریں۔ اب یہ وہی حکومت ہے، جب پی ٹی آئی نے اس وقت اس حکومت سے پہلے اسمبلیوں سے جب استعفے دیے تھے، پھر اس کے بعد کرٹیسزم ہوا تھا، تو پی ٹی آئی والے پھر واپس آنا چاہ رہے تھے اسمبلیوں میں کہ ہمارے استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے۔ تو یہی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے استعفے واپس نہیں کیے تھے اور پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں نہیں آنے دیا تھا۔ خیر اس وقت تو تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے استعفے کیوں دیے، لیکن بعد میں خان کا فیصلہ درست ثابت ہوا کہ استعفے دے کر انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا۔ آج عمران خان کا جو فیصلہ ہے، اس کو آپ ماضی کے اسمبلی کے استعفوں سے جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ اب انہوں نے آگے بڑی بڑی ترمیمیں کرنی ہیں، انٹرنیشنلی بڑا پریشر پڑا ہوا ہے، ایون لوکلی عوام کا بڑا پریشر ہے۔ اگر پی ٹی آئی اس نظام کا حصہ نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد یہ حکومت، یہ سسٹم چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی آوازیں آلریڈی اٹھ رہی ہیں، مزید آوازیں اٹھیں گی کہ اتنی مقبول جماعت پی ٹی آئی آخر اس سسٹم کا حصہ کیوں نہیں رہی۔ خیر سب کو معلوم ہے کہ کیوں پی ٹی آئی یہ استعفے دے رہی ہے، اور ضمنی الیکشنز کے بائیک آؤٹ کے بعد تو ان کی ساری اسٹریٹجی یکدم الٹ کر رہ گئی ہے، کیونکہ ان کو تھا کہ فارم 47 جاری کر کے آگے اسمبلیوں میں ہم لوگ آ جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی جب حصہ نہیں لے گی الیکشنز میں تو 90% لوگوں نے تو ویسے ہی ووٹ نہیں ڈالنا۔ پیچھے 10% اگر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو 10% ٹرن آؤٹ کے ساتھ تو آپ الیکشن نہیں کروا سکتے، آپ فارم 47 بھی جاری نہیں کر پائیں گے، جعلی ووٹ کہاں سے ڈالیں گے جب عوام نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا۔ تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم استعفے منظور نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ استعفے منظور نہیں کرتے اور پی ٹی آئی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو کوئی حل نہیں ہو پائے گا۔ رابطہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ یہ جو استعفے کی پالیسی ہے اس پر غور کیا جائے اور استعفے نہ دیے جائیں۔ دوسری جانب مریم نواز کے حوالے سے اسار رانا سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظام یہی رہے گا، سیاسی چہرے تبدیل ہو جائیں گے، بس چلتی رہے گی، چہرے تبدیل ہو جائیں گے۔ فیصلہ سازوں نے
مریم نواز کے دورہ جاپان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. ایون سہیل وڑیچ اس بار دونوں طرف سے پکڑے گئے ہیں. انہیں نہ پی ٹی آئی معاف کر رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ معاف کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں کتھے جاواں منجی کتھے ڈاواں. اب اس میں 2-3 چیزیں اسار رانا کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے نظام یہی رہے لیکن چہرے بدل جائیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک تو محسن نقوی کو بھی وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں. تو دیکھیں نظام تو یہی تھا. اس نظام نے محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانا ہے لیکن شہباز شریف نہیں ہوں گے. مطلب کیا ہے کہ نظام یہی ہے, چہرے تبدیل ہو جائیں. تو چہرے تبدیل کر کے کیا ہوگا؟ مزید ٹائم گین کیا جائے گا کہ دیکھیں یہ جو چند منتخب حکومت والے لوگ تھے ان کا سارا کیا دھرا ہے, یہ نااہل نکلے ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کو ہم سزائیں دینے جا رہے ہیں. اور اب نئے چہرے آ گئے ہیں اور ایک فوگ کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی. جیسے سردیوں میں شدید دھند کے باعث آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آتا, بس جدھر آپ چل رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی ہے, سموگ سکرین کریٹ کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھیں ہم تو ان کے اگینسٹ کارروائی کر رہے ہیں. اب نئے چہرے محسن نقوی وغیرہ آ گئے ہیں, اب یہ چیزوں کو سنبھالیں گے کیونکہ یہ نکمے نااہل اور نالائق نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ تمام نقاب جو طاقتوروں نے پہنے ہوئے تھے وہ عمران خان نے نوچ کر اتارے ہیں. عوام اب اس قسم کے کسی بھی بیانیے میں نہیں آنے والی. تو اسار رانا کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ مریم کا جو دورہ تھا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. دیکھیں جاپان کے دورے میں آپ کیا لے کر آئے ہیں پاکستان؟ کیا آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہوئے؟ پھر جس طریقے سے تشہیر کی گئی الٹا اس پر اس کی وجہ سے مزید کریٹیسزم ہوا. عظمہ بخاری, مریم یا دیگر جو لوگ گئے ان کی ویڈیوز سامنے آئیں, ان کی ڈریسنگ کس طرح کی ماڈرن تھی, کیسے سارا ٹبر چلا گیا. تو ایک تو ان کی کارکردگی صفر ہے, اوپر سے اس قسم کے ششکے اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں جس سے عوامی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو کیونکہ ہم انہیں لائے تو ہمارے حوالے سے عوامی رد عمل آ رہا ہے کہ کس طرح کے نااہل ٹولے کو آپ نے مسلط کیا. دوسری جانب سہیل وڑیچ کے حوالے سے اسار رانا نے کہا کہ سہیل وڑیچ نے دونوں طرف معاملات کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی وجہ سے انہیں معافی نہیں مل رہی. پی ٹی آئی والے تو ان پر تنقید کر ہی رہے ہیں, دوسری طرف سے بھی انہیں اس لیے معافی نہیں مل رہی کہ جو انہوں نے معافی والا بیانیہ دیا کہ اگر خان اور پی ٹی آئی معافی مانگ لے تو معاف کر دیا جائے گا, اس سے تاثر گیا کہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز تو فیک ہیں, ان کا اصل تعلق تو معافی سے ہے. اگر یہ معافی مانگ لے تو ٹھیک ہے ورنہ کیس اسی طرح مزید ڈالے جائیں گے. اس پر بعد میں سہیل وڑیچ نے بہت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی. پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ریئیکشن آ رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے منافق جماعت پیپلز پارٹی ہے. ایک طرف وہ تسلیاں دیتے ہیں, دوسری طرف قانون سازی میں بھی ووٹ دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ قانون غلط ہے, جب قانون غلط ہے تو پھر آپ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ رضا ربانی نے ایک دفعہ ووٹ کاسٹ کیا اور کہا کہ میں دینا نہیں چاہتا لیکن پارٹی کا حکم ہے, اور وہ رو پڑے. سو یہ صورتحال ہے. اب ندیم افضل چند نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, کہتے ہیں کہ لوگ اس سیاسی نظام سے تنگ ہیں. میرے شہر میں لوگ گردوں کا ڈائلسس کروانے کے لیے ہفتہ ہفتہ ویٹ کر رہے ہیں. مجھ سے ڈیبیٹ کروا لیں, کوئی ایک ادارہ ٹھیک کیا ہو تو بتائیں. اب یہ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں, پھر اس کے بعد چند صاحب جو ہیں علیحدہ ہوئے, واپس پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس سیاسی نظام سے تنگ ہیں, یا سیاسی نظام تو نہیں, خود خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, لوگ تنگ ہیں. تو بیٹھا کون ہے حکومت میں؟ کیا آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ووٹ کیوں وزیر اعظم بنوانے کے لیے شہباز شریف کو دیا؟ آپ ووٹ نہ دیتے. اگر کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی وہاں پہنچ جاتی ہے, تو آپ تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. اگر آپ کو نظام ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ ووٹ نہ کریں, اور نئے جو الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس ملنا چاہیے. سو پیپلز پارٹی کی منافقت ہر جگہ واضح نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے, دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.